السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 جنوری 2022 ہے اور وینسڈے کا دن ہے۔ آج ہم 30ویں سپارے میں سورۃ الضحیٰ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الضحیٰ سے سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الضحیٰ کے جو مضامین ہیں وہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور ہدایات۔ سورۃ العلم نشرح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مشکل کے ساتھ آسانی کی بشارت۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ کسی نبی، کسی قوم، کسی سے بات نہیں کر رہی، یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی صورتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والی صورتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والی صورتیں ہیں۔ ایک کیفیت ہے انسان کے اندر جسے قبض کی کیفیت کہا جاتا ہے، جس کو کل میں نے بہت اچھی طریقے سے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا۔ آج بھی اس کو چیز کو سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم نے آج سورۃ الضحیٰ جو 93 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور علم نشرح 94 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ یہ دونوں صورتوں کو آج ہم ایک ساتھ پڑھیں گے، ایک ساتھ سمجھیں گے، ایک ساتھ سنیں گے۔ والضحیٰ، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں دن کی روشنی کی قسم۔ اگر آپ یاد کریں تو سورۃ المزمل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کے کچھ حصے کے اندر کھڑے ہو جایا کیجئے اور اللہ کی عبادت کیا کیجئے، اس لیے کیونکہ رات کے وقت بات صحیح طور پر سمجھ میں بھی آتی ہے۔ رات کے وقت جو پاور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو چاہیے، صبر کا، استقامت کا، حوصلے کا، ہمت کا، وہ پاور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری پاورز دیتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سیر فی اللہ۔ سیر فی اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ آپ سیر کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ باتوں میں مصروف ہیں، یعنی باتیں سے کیا مراد ہے؟ نماز میں مصروف ہیں، تسبیحات میں مصروف ہیں، حضوری کی کیفیت ہے آپ کی۔
آپ بالکل جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر سیر اللہ، اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ کو سیر کرنی ہے. اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ کو خود کو بھی اپنی منزلیں طے کرنی ہے. اور صرف آپ نے طے نہیں کرنی بلکہ آپ نے اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی وہ منزلیں طے کرانی ہیں. جب آپ کسی کو لے کے لیڈ کرتے ہیں اور منزلوں کو طے کرنے کے لیے چلتے ہیں تو بہت سی پرسنالٹیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، مگر وہ اپنی مرضی کر رہی ہوتی ہیں، سن رہی ہوتی ہیں، نہیں سن رہی ہوتی. تو اس میں جو قدورتیں آتی ہیں، اس میں جو آپ کو فضول کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کے اندر جو آپ کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، ان ساری تکالیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اندر جب محسوس کرتے تھے اور ان کو یہ ڈپریشن ہوتا تھا کہ اللہ میں تو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سب چیز کر رہا ہوں اور پھر بھی کوئی نتیجہ خاص طور سے نکل نہیں پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا میری محنت میں کوئی کمی ہے یا میرے بتانے کے طریقے میں، سکھانے کے طریقے میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تیری بات کو صحیح طور پہ سن نہیں سک رہے ہیں، یا میرا کوئی طریقہ کار غلط ہے. تو انسان کو جو ہے نا جب وہ دیکھتا ہے کوئی چیز کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب آپ کوئی دین کی بات کرتے ہیں یا آپ کوئی دنیاوی بات کرتے ہیں یا آپ کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت پہ آپ خود عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جس کو قرآن مجید میں پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ کے آئے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں لوگوں کو ایسی بات کی نصیحت کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. اور جتنا آپ بہترین طور پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو آپ جب دوسرے کو بتائیں گے تو وہ عمل اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے رچ بس جائے گا. اور اگر آپ خود عمل کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کا عمل جو ہے وہ دوسرے کے اندر جانے میں جو ہے وہ وقت لگائے گا اور وہ دوسرے کے اندر وہ عمل جو ہے وہ اترے گا نہیں. تو جب وہ عمل اترے گا نہیں تو اس میں انسان کو اپنا قصور دیکھنا ہے، اپنی طرف نگاہ کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی طرف قصور دیکھتے تھے، اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتے تھے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، یعنی تمہیں تو قسم ہے اس چیز کی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو دوست ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو روشنی لے کر آئے ہیں، نور و کتاب مبین، آپ تو یہ نور، اللہ کا نور اور یہ کتاب مبین لے کر آئے ہیں. واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اور تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ تم کو مکروہ جانا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بے پرواہ نہیں ہے، آپ کی محنت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، آپ کی طریقہ کار میں اور آپ کے سمجھانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے کو سوچیں کہ میری وجہ سے میں یہ پیغام صحیح طور پہ نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النوح جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، اس کے اندر یہ بات بتا دی کہ حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اور انہوں نے کہا اللہ میں نے لوگوں کو تبلیغ کی، چھپ کے بھی کی، ظاہر طور پہ بھی کی، ان کے گھروں پہ جا کے بھی کی، بازاروں میں بھی کی، دکانوں پہ بھی جا کے کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری تو بات کسی نے نہیں سنی. اور 950 سال تک وہ ہمت نہیں ہار رہے تھے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے پروردگار نے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ مکروہ جانا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے. یہ جو دنیا میں تم تکلیفیں اٹھا رہے ہو، لوگوں کی باتیں سن رہے ہو، لوگ تمہیں آ کے پتھر مار رہے ہیں، لوگ تمہیں آ کے جادوگر کہہ رہے ہیں، لوگ تمہیں آ کے پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے جواب دینے کے لیے میں ہی کافی ہوں، میں ہی ان سے بدلہ لے لوں گا.
तुम अपने ईमान को, यकीन को मुस्तहकम रखो, मजबूत रखो, और देखो वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें इतना देंगे कि तुम जो हो वो राजी हो जाओगे। हमने पीछे पढ़ा, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान पाने वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तुम अल्लाह से राजी हो और अल्लाह तुमसे राजी है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको राजी कर दूंगा, अनकरीब आपको राजी कर दूंगा। ये दुनिया जो है ये बदरजहा बेहतर होगी, आखिरत जो है वो बदरजहा बेहतर होगी आपके लिए। क्यों? कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको राजी कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैं कब राजी हूंगा? मैं उस वक्त राजी हूंगा जब मैं अपनी उम्मत का एक एक शख्स जो है वो जहन्नुम से निकाल कर, जिसके दिल में ईमान के राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उनको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले आऊंगा। तो आप ये देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरे हाथ में लिवाहुल हम्द होगा, हम्द का झंडा होगा, और मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज हूंगा, और इतना लंबा सजदा करूंगा कि मैं उस वक्त नहीं जानता कि उसमें मैं क्या कहूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, सर तो उठा, मुंह तो चला, क्या बात है? और मैं फिर अपनी उम्मत के लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में जब तक ले नहीं जाऊंगा, मैं खुश नहीं हूंगा। अब अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिला रहे हैं, और उन्हें ये बात बता रहे हैं, अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या हमने आपको यतीम पाकर जगह न दी? बेशक दी। इसकी तफसीर कल मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से बयान कर चुकी हूँ। रास्ते से नावाकिफ देखा तो रास्ता दिखाया। रास्ते से नावाकिफ देखा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला को तलाश कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गारे हिरा के अंदर सोच विचार कर रहे थे, एंट्रोवर्ड हो गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, क्या हमने आपको रास्ता नहीं दिखा दिया? अभी वो सूरतुल अलक आने वाली है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहली वही भेजी, और रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसान फरमा दिया, और तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खतीजतुल कुबरा से करवा दी, और खतीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया और कहा कि इसको खर्च करें जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, और तुम भी यतीमों पर सख्ती न करना, और सवाल करने वालों को झिड़कना नहीं। ये सवाल करने वाले कौन? ये जो आपसे भीख मांगते हैं, या आप सफेद पोश लोग हैं, कोई आपसे अपनी मजबूरी के वक्त अगर कोई मदद मांगने के लिए आता है तो उनको झिड़कना मत। अगर आपके पास है तो उनको दे दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो उनसे माजरत कर लीजिए, और अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहिए। सूरत अलम नशरा मक्किया 94 नंबर की सूरत है। इसमें 8 आयात और 1 रुकू है। अलम नशरह लक सदरक, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं कर दिया, और हमने तुम पर से बोझ भी उतार दिया? अब देखिए सूरत ज़ुहा की आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, और हमने आपको रास्ते से नावाकिफ पाया तो हमने आपको रास्ता दिखा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर क्या फरमा रहा है कि बेशक हमने आपके बोझ को हल्का कर दिया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बोझ था, नबूवत का बोझ था, जो एक काम का बोझ था, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने क्या उस बोझ को तुम्हारे हल्का नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी, और हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। आप ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को किस तरीके से बुलंद किया। आप देखिए आजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र जहां बुलंद हो रहा होता है,
وہاں پر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ اللہ کے رسول کا ذکر بھی بلند کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام آتا ہے، کلمہ آپ بولیں گے لا الہ الا اللہ، تو جب تک آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولیں گے تو آپ کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایلیویٹ کیا ہے، اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں مقام محمود تک پہنچنے کی، اس دعا میں کیا ہے کہ جب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیئر رکھی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر میں رکھی جائے گی، اور ہم وہاں پر دیکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو عروج آدم خاکی سے انبر سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ انسان جو ایک انسان ہے، جو زمین سے مٹی سے بنا ہے، جو پستی میں جانے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو بلند فرما دیتے ہیں۔ آگے یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پیچھے دیکھیے ہم نے پہلے پڑھا کہ ہر آسانی بھی ہے اور مشکل بھی ہے، تو ہر مشکل جو مجھ پہ اور آپ پہ پڑی، ابھی ہم نے پیچھے کی صورتوں میں کل پڑھا تھا کہ انسان تو اٹھایا ہی گیا ہے مشقت کے اندر، تو جب انسان مشقت میں اٹھایا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اس مشقت میں جو اٹھائے گئے ہو، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر کے تم اپنے آپ کو کسی غلط رستے پہ نہ چلا دینا، بلکہ شکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مدد طلب کرنا، تو ہر مشکل کے بعد تمہیں آسانی میسر ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر یہی بات فرما رہے ہیں، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب فارغ ہو جایا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اب یہ جو سورت ہے نا علم نشرح، یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورت العلم نشرح میں یہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کر دیا، ہم نے تمہارے کام کو آسان کر دیا، ہم نے تمہارے لیے ہر چیز کو جو ہے نا وہ بالکل سیٹسفائی کرنے کے لیے سب چیز کر دی تمہارے لیے۔ مگر آپ دیکھیے سورت الطٰہٰ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبوت بخشی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری جو ہے نا بات کو سمجھ سکیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے کام کو آسان نہیں کر دیا؟ جس کام نے آپ کی کمر ہمت کو توڑا ہوا تھا، یہ جو پیچھے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ کمر ہمت مضبوط ہوتی ہے جب آپ کا ساتھی مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ساتھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے میرا اور آپ کا، وہ ہماری کمر ہمت کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ مجھے ایک ساتھی بھی عطا فرما جو میرا بھائی ہو ہارون، اللہ اس کے ذریعے میری کمر ہمت کو مضبوط فرمانا، اور اے اللہ اس کو میرے کام میں شرکت عطا فرمانا، تاکہ ہم خوب مل کے تیری تعریف بیان کریں، تیرا ذکر بیان کریں۔
इन्नका कुन्त बिना बसीरा, अल्लाह तू हम दोनों को देख रहा है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, हमने तुम्हारे बोझ को खुद ही हटा दिया, और हमने जिसने तुम्हारी कमर को तोड़ के रखा था, और हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक फरिश्ते, अल्लाह और फरिश्ते दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। और ए मुसलमानों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते चले जाओ। तो ये जो जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो कमरे हिम्मत मजबूत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आखिरी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा, जो 1.25 लाख का मजमा था अरफात के मैदान में, उसमें पूछा था, क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया? और सब ने गवाही दी थी, अल्लाह के रसूल आपने दीन पहुंचा दिया। हुजूर ने फरमाया, फलयुबल्लिग शाहिदुल गायबा, जो यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक दीन को पहुंचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। और देखिए उन्होंने अपना काम कितना बेहतरीन तरीके से किया। अबू लहब ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो इनका बेटा भी कोई नहीं है, इनका तो नाम नस्ल चलेगी नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने बेटी से नस्ल चला दी, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी नस्ल चलाई, और फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा, जो मुसलमान बनता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वारिस बनता है। और जितने भी वारिसीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन सबको सूरतुल अलम नशरह में अल्लाह ताला फरमा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत देखो कि उनका सारा काम अल्लाह ताला ने खुद ब खुद कर दिया। मुश्किल के साथ आसानी की बशारत उन्हें भी दी है, और मुश्किल के साथ आसानी की बशारत मुझे और आपको भी दी है। सूरत तीन मक्किया 95 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई, इसमें 8 आयात और 1 रुकू है। वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला इंसान को ये बात बता रहे हैं कि इंसान की पस्ती और उरूज का बयान। इंसान की पस्ती क्या है? जो शैतान ने कहा, खलक्तनी मिन नार व खलक्तहू मिन तीन, अल्लाह मैं आग से बनाया गया हूँ, मैं बेहतर हूं, मैं ऊंचाई की तरफ जाता हूँ, ये जमीन से बनाया गया है, ये पस्ती में रहने वाली चीज है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून। और आप देखिए कि इंसान जब पस्ती के अंदर आ गया है तो वो मटीरियलिस्टिक चीजों में आ गया है, और मटीरियलिस्टिक चीजें, जमीनी चीजें, दुनिया जो है ना उसको अपनी तरफ खींचती है। और अल्लाह तबारक व ताला ने जो उसके अंदर नफ्स रखी है, वो नफ्से अम्मारा लवामा मुतमइन्ना है। नफ्से अम्मारा शैतानी बातें दिल में फूंक डालती रहती हैं, मिनल जिन्नति वन्नास, इंसानों की तरफ से, जिन्नात की तरफ से। अगर आपने इसकी बात मानी नफ्से अम्मारा की, तो आपका दिल, नफ्स जो है वो शैतान बन जाएगा। नफ्से लवामा वो है कि अगर आपको वो कोई गलत काम आप कर रही हैं और आपके दिल में जो है वो खटक रहा है कि ये गलत काम मैं कर रही हूँ, ये खटक रहा है आपके दिल में, और आप अपनी दिल की खटक को समझ लेती हैं, सुन लेती हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला आपको नफ्से मुतमइन्ना अता फरमा देता है। और अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं सूरतुल तौबा में, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तय्यिबतन, कि अगर तुम्हें ये 8 मोहब्बतें जो दुनिया की मोहब्बतें हैं, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा माल, तुम्हारा दौलत, ये और तुम्हारी कारोबार, अगर ये सारी चीजें तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हैं और अल्लाह की याद तुम्हारे अंदर से निकाल रही हैं, अल्लाह की आजान तुम्हारे को कोई फायदा नहीं दे रही है, हज के महीने में तुम्हारे पास पैसा होने के बावजूद तुम्हें हज नसीब नहीं हो रहा, रमजानुल मुबारक का महीना आने के बावजूद तुम रमजान के रोजे नहीं रख रहे, तुम्हें दुनिया कमाने की इतनी फिक्र पड़ी हुई है, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि इंसान की पस्ती जो है ना वो यही है। मगर इंसान को अल्लाह ने उरूज कैसा दिया है, तो यहाँ अल्लाह ताला ये कसम खा के कह रहे हैं सूरत तीन में, जो 95 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई, 8 आयात है और 1 रुकू है। वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन,
قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. حضرت نوح علیہ السلام جس جگہ پہ اپنی تبلیغ کیا کرتے تھے وہاں پر انجیر بہت اگا کرتی تھی. وہ پہاڑ اس کو تین کا پہاڑ کہتے ہیں. انجیر کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں, مگر اس انجیر کے پہاڑ کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی اور تبلیغ کا آغاز کیا اس پہاڑ کے پاس سے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ جو مٹی پستی میں جاتی ہے, اسی مٹی نے جب ہلنا شروع کیا تو والجبال اوتادا, ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کے رکھ دیا. وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ضرور حساب کتاب لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زمین پہ پاؤں مار مار کے مت چلو, تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے. ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کھڑا کیا اور نوح علیہ السلام نے اس تبلیغ کا آغاز کیا. تو اس پہاڑ کے اوپر جو انجیر لگی تھی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. والزیتون, یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا اور اپنی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی. اس زیتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب سورۃ النور میں فرما رہا ہے زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو صبر کا مظاہرہ کیا, جو تکلیفوں کا مظاہرہ کیا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لے کر چلنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری, جتنی گزاری, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زیتون کا پہاڑ سلیکٹ کیا اپنے اس نبی کے لیے کہ پاک ہے, اخلاص والا ہے, محبت والا ہے یہ نبی. اور آپ دیکھیے زیتون کا تیل سب سے زیادہ بہترین تیل ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نور کے چراغ میں بھی جلتا ہے. یعنی یہ تیل سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر زیتون کی بھی قسم کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کھڑے ہونے والا وہ شخص جو مٹی سے بنا ہے, جس نے اپنی روح کو سمجھا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی. وطور سینین, اور طور سینا کی قسم, یہ تو ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی. وہ بھی ایک پہاڑ تھا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس امن والے شہر کی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر بلند کیا؟ وہ تھا صفا کی پہاڑی. یہ 4 پہاڑیوں کا ذکر ہے, 4 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان اللہ کی سب سے زیادہ بہترین کریشن ہے. یہ وہ کریشن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور بخشا ہے. کس چیز کا شعور بخشا ہے؟ اپنی ذات کا شعور بخشا ہے, اللہ کی پہچان کا شعور بخشا ہے, اللہ کے کلام کا شعور بخشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسی چیز رکھ دی ہے کہ بنایا اللہ نے اس کو اسفل سافلین, زمین سے بنایا ہے, مٹی سے بنایا ہے, عدیم الارض سے بنایا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ربانی اپنی روح میں سے پھونکا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سارے کے سارے اس کے سامنے جھک جانا سجدے میں, کہ عروج آدم خاکی سے عنبر سہمے جاتے ہیں. اور یہ کہ مجھے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں ہوں مسجود ملائک, مجھے انسان رہنے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خوبصورت ایمان کن لوگوں کا ہے؟ جن کے سامنے میں نہیں ہوں گا, جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, میرے لائے ہوئے کلام کو پڑھیں گے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اسے آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے. سب سے خوبصورت ایمان ان کا ہوگا.
یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل اور میکائیل نے تو اللہ کو دیکھا ہے, اس بندے نے تو نہیں دیکھا, اس نے تو مجھے بھی نہیں دیکھا, میرا زمانہ بھی نہیں دیکھا. مگر جب یہ پڑھے گا میرا زمانہ, جب یہ سنے گا میرا زمانہ, جب یہ دیکھے گا وہ تکلیفیں, تو یہ میرا ذکر پڑھ کے, میری بات پڑھ کے, میرے صبر کو دیکھ کر یہ اس کو اطمینان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورہ ضحیٰ کے اندر کہ میں نے تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ودعک ربک وما قلی, میں نے نہ تم کو حقیر جانا ہے نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے خوبصورت انسان میں نے یہ بنایا ہے, بہترین, کیونکہ اس میں روح ربانی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پستر کر دیتا ہے یہ انسان. یعنی میں اور آپ جو ہے مسجود ملائک ہیں, مگر ہم اپنے آپ کو, چونکہ ہم جو ہے وہ زمینی چیز ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کو پہچان نہیں رہے ہیں, ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ حضرت بلال زمین پہ چل رہے ہیں اور معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چل رہے ہیں اور آسمان پر حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. پوچھنے میں پتا چلتا ہے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے یا رسول اللہ آپ کے سامنے جو آ رہی ہے آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے ہیں, اے بلال تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ چل رہے ہو زمین پر مگر آسمان کے اوپر تمہارے قدموں کی آہٹ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو میں تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں, یعنی وضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. تحیت المسجد میں, مسجد کے اندر پہنچنے کے 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے دیا. تو سوچئے تو صحیح کہ زمین پہ چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں ایک لڑکی نے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کو بھی ایسی توفیق دے اور ہر حافظ بچی کو یہ توفیق دے, اس نے صرف 36 ڈیز میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. Only in 36 days. مطلب روز کا وہ ایک سپارہ یاد کر رہی تھی, یعنی ایک سپارے میں 16 پیجز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گناہوں سے بچا کے رکھا, اپنے کام کے لیے قبول کیا اور دنیا کی پہلی لڑکی بنا دیا اس کو, جس نے 36 ڈیز کے اندر 30 سپاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. ان 30 سپاروں میں 6666 آیات اس نے پڑھ لی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا ان منزلک عند آخر آیت تقرأها, کہ اے انسان, اے حافظ قرآن, تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا تیری جنت وہاں موجود ہوگی. تو آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو لترکبن طبقا عن طبق, دھیرے دھیرے اپنے سے قریب کر کے آسمان کے اوپر جنت دینا چاہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا اور ماں کو جنت الفردوس میں جگہ ملی تھی اور وہ وراثت ہے میری اور آپ کی. ہم دنیا کی وراثتوں کے انتظار میں پڑے ہوئے کہ کب ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہمیں ہماری وراثت دیں گے تاکہ ہمارے پاس بھی پیسہ آئے اور ہم بھی کوئی سکون کی زندگی گزار لیں. اصلی زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے, جس کی وراثت جو حضور یہاں حضرت آدم اور حوا نے چھوڑی ہے. اس وراثت میں ہم کتنی لمبی زمین, کتنے بہترین محل, جو کچھ بھی ہمیں بنانا ہے یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. نیکیوں کو پہنچاتی چلی جائیے اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گی کہ آپ کی بہت بڑی جنت بن گئی. یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ انسان میں نے کیا سوچ سے بنایا تھا, یہ ثم رددناہ اسفل سافلین, یہ پست سے پست ہوتا چلا جا رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. فما یکذبک بعد بالدین, تو اے آدم زاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ محنت کرتے رہو, تمہیں جزا ملے گی, ان تکلیفوں کے اوپر تمہیں جزا ملے گی. سورۃ الضحیٰ اور علم نشرہ میں بتا دیا ہے نبی صبر کیے رہیے, آپ کو اس کی جزا بہت اچھی ملے گی آخرت کے اندر. تو یہی چیز ہمیں بھی تو بتائی جا رہی ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے مجھ پہ اور آپ کے لیے بھی تو نازل ہوا ہے.
अलैस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? सूरतुल अलक 96 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई, इसमें 19 आयात हैं और एक रुकू है। ये वो पहली सूरत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये पहली वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैठा हुआ था गारे हिरा में और मेरे पास एक फरिश्ता छोटा इंसानी शक्ल में आया और उसने मुझसे कहा इकरा, पढ़िए। तो मैंने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा इकरा, फिर मैंने यही कहा। तो उन्होंने पहली दफा जब मैंने इकरा, उन्होंने कहा इकरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो मैंने कहा मा अना बिकारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्राइल ने मुझे सीने से लगाया और छोड़ दिया। फिर फरमाया इकरा, फिर मैंने यही लफ्ज कहे, 3 दफा यही कहा। 3 दफा उन्होंने जब मुझे सीने से लगाया तो तीसरी मर्तबा बहुत टाइट सीने से लगाया और छोड़ दिया, और फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मर्तबा सीने से लगाया तो क्या चीज हासिल हुई? इसे कहते हैं तासीर। तासीर क्या है? कि सीना ब सीना ये इल्म जो है मुंतकिल हो रहा है। इसीलिए नेक लोगों से गले मिलिए, नेक लोगों के सीने से जो है वो लगकर अल्लाह तबारक व तआला आपके सीने को अलम नशरह कर देता है। क्या हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया? क्या हमने तुम्हारा काम आसान नहीं कर दिया? हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये अलम नशरह, ये सीने का खुल जाना, ये सीने से आपके अल्लाह तबारक व तआला की बातों का आसान हो जाना, आपकी जबान के लिए लफ्जों का आसान हो जाना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है। और ये पहली जो मर्तबा सीने से लगाया तो एक खुशबू की कैफियत आई। आप कहीं जाएं और वहां पर किसी परफ्यूम की खुशबू सूंघे तो आपका दिल एकदम से जो है ना बहुत अच्छा लगता है खुशबू सूंघ के, मगर जैसे ही थोड़ी देर हो जाएगी तो खुशबू खत्म हो जाएगी। दूसरी मर्तबा गले से लगाना ऐसा है जैसे उसने आपको जो है ये परफ्यूम की बोतल आपको लगा दी। ठीक है, पहले तो आपने जब पहली दफा सूंघी खुशबू तो किसी और को लगी थी, फिर वो खुशबू आपको लगा दी तो वो खुशबू आपके पास थोड़ी देर तक रहेगी। फिर तीसरी मर्तबा ऐसा है कि वो पूरी बोतल ही आपको दे दी खुशबू की, अब आपको जब खुशबू की जरूरत है आपने उसे लगा दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सीने से लगाकर उनके सीने को कुशादा कर दिया, उनके काम को आसान कर दिया, उनकी बात को। फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, सनुकरियु का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, ए नबी हम आपको पढ़ा देंगे, आप नहीं भूलोगे मगर जो अल्लाह चाहे। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बी, ए नबी अपनी जबान को तेजी से हरकत ना दिया करें कि आप याद कर लें। इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, हमारा काम है इसको आपके सीने में जमा करना, हमारा काम है इसको बयान करवाना। तो ये पहली वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। और यहाँ फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का नाम लेकर पढ़ो जिसने आलम को पैदा किया। 18,000 आलम है, कितनी अल्लाह की क्रिएशन है, उसमें सबसे बेस्ट क्रिएशन में मैं और आप हैं, सबसे बेस्ट क्रिएशन। और सबसे बेस्ट हम क्यों हैं? क्योंकि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तहकीक तुम पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि तुम ही में से एक नबी बना के भेजा। अगर मैं चिड़िया होती तो भी हुजूर मेरे नबी थे, अगर मैं आसमान पे चमकता सितारा होती तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी थे, मगर आज मैं इंसान हूं और फिर नबी मेरे नबी हैं, तो मैं जितने भी आमाल करूंगी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, तो अल्लाह क्या कह रहा है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह ताला के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मेरी तरीके पर चलो। चिड़िया दरख्त ये हुजूर के तरीके पर नहीं चलते, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारों पर चलते हैं। मैं और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे चलते हैं, तो हमारी फजीलत ज्यादा हुई। अपनी फजीलत को जिस दिन आपने पहचान लिया उस दिन आपका काम ही आसान हो गया।
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی اوقات یاد کرو، تم ہو کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. یعنی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہم پہ وہ زمانہ گزرا ہے جب ہم قابل ذکر شے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابل ذکر بنا دیا، قلم کے ذریعے علم سکھا دیا. پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز آپ کو کیا بتا دی؟ قلم کے ذریعے علم سکھایا. پھر آپ کو پیچھے پورا قرآن مجید مکمل ہونے پہ آ رہا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حفظتن، تمہارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. وہ جو لکھ رہے ہیں وہ جو تم کر رہے ہو، اور اس کو قیامت کے دن اللہ کہے گا اقرا، پڑھو. یہاں پہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. ادھر آپ کو کہا جائے گا آپ پڑھیے اور اپنا نامہ اعمال کا خود حساب کیجئے. کیوں؟ کیونکہ قلم کے ذریعے لکھا جا رہا ہے. یہ وہ قلم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال کو لکھوا رہا ہے. یہاں بھی اقرا سے شروع ہوا ہے. قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے اور ہمیں کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، اپنی کتاب. اللہ یہ نہیں کہہ رہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے محمد اپنے رب کے نام سے پڑھو. وہاں اللہ کہہ رہے پڑھو اپنے اعمال نامے کو پڑھو اور اپنا حساب خود لکھ لو. کتنا فرق ہے؟ اقرا دونوں میں کہا جا رہا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کی جو اس نے اپنے آپ کو اسفل السافلین بنا دیا نا، جو سورہ 3 میں آپ نے پڑھا، کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں الٹیمیٹ پاور. جو ہم نے پڑھا کیا، فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں. یعنی اتنا پاور مل گیا کہ کہہ بیٹھا میں اللہ ہوں. اور سلیمان علیہ السلام کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پاور دیے تھے، جنات ان کے قبضے میں رکھے تھے، وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، اور اے اللہ جو حکومت تو نے مجھے دی ہے میرے بعد کسی اور کو مت دینا، کیونکہ الٹیمیٹ پاور جو ہے وہ الٹیمیٹ کرپشن کو جنم دے گا. اور جب الٹیمیٹ کرپشن ہوگا تو یہی دجال کا فتنہ ہے جو آج بہت سرو پیر کھول کے ہمارے سامنے آتا چلا جا رہا ہے. کہ جن جن لوگوں کے پاس پاور آ رہی ہے، وہ پاور جو فرعون کے پاس تھی، جو کہہ بیٹھا کہ میں انا ربکم الاعلی، آج باہر کے لوگ یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ بارش ہم برسائیں گے. یہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو ہم ایسا سیروگیٹ مدر لائیں گے کہ بے اولادوں کو اولاد ہم دیں گے. اگر کوئی یہ کچھ کام نہیں کر سکتا، ہم ایسی دوائیاں بنائیں گے کہ یہ کام وہ انسان کرنا شروع کر دے گا. اگر کسی کا دل بند ہو گیا تو ہم اس کے اندر سور کا دل لگائیں گے اور اس کا دل کو چلا کے انسان کو زندہ کرنے والے ہم ہو گئے. تو یعنی یہ جو الٹیمیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے کھیلنے دے رہا ہے، اپنی قدرتوں سے کھیلنے دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے. بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. بھلا تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ ایک بندے کو جب وہ نماز میں مصروف ہوتا ہے، ابو جہل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکتے تھے تو یہ اوجڑی رکھ دیتا تھا کبھی حضور کے اوپر، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا دیتا تھا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آنے سے روک دیتا تھا. وما منع، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں لوگوں کو. اور آپ دیکھیے اس کرونا وائرس کے چکر میں بیت الحرام سے روک دیا گیا.
ابھی آپ دیکھیے پھر سے کرونا وائرس کی باتیں شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے ان کو 2 مہینے بعد رمضان المبارک آئے گا اور پھر مسلمان لوگ مسجدوں میں کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں گے اور پھر وہ سارے کی ساری جماعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگانے کی کوشش کرے گی. تو انہوں نے شروع کر دیا ابھی سے کہ 2 مہینے پورے نہیں ہوں گے تو لاک ڈاؤن لگ جائے گا. اور میں اور آپ یہ بات سمجھ نہیں رہے. ان کی کرسمس کا ٹائم آ رہا تھا, ان کا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کا ٹائم آ رہا تھا, نیا سال شروع ہونے کا ٹائم آ رہا تھا. انہوں نے 2 مہینے پہلے سے کرونا وائرس کی ساری چیزیں اٹھا دی گئی, ساری چیزیں صحیح ہو گئی اور پورا انہوں نے اپنے جو بھی انہوں نے اپنے ریچولز کرنے تھے شیطانی وہ انہوں نے کر لیے. اب جب مسلمانوں کا ٹائم آ رہا ہے تو انہوں نے پھر سے یہ چیز کا فتنہ شروع کر دیا. یہ انسان کی بنائی ہوئی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ ایک ساتھ کسی کے اوپر, کسی پوری قوم کے اوپر ایک ساتھ میں عذاب نہیں ڈالوں گا. یہ پوری قوم کے ساتھ, یہ پورا ون ورلڈ آرڈر کے ساتھ جو ہے یہ کام چلا جا رہا ہے. تو ہم سمجھنے سے قاصر ہو گئے, ہم اللہ کی حفاظتوں کو اپنے اوپر رکھنے سے قاصر ہو گئے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے, بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. بھلا تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جو نماز میں مصروف ہوتا ہے. بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تو اس کو منع کرنا کیسا ہوگا, یعنی حضور کو منع کرنا کیسا ہوگا. یہاں پیچھے ہم سارا قرآن پڑھ کے آ گئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس نے نبیوں کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے کے عذابوں میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اس کا کیا حال ہوگا جو اس طرح کر رہا ہے. اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا, کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے. یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے, ہم بھی اپنے دوزخ کے موکلوں کو بلا لیں گے. دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا اور سجدہ کرتے رہنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وحی میں ہی انسان کو بتا رہا ہے کہ انسان جو سرکش ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کی سرکشی کو ختم کرے اور اپنے آپ کو اسفل سافلین, پست لوگوں میں ڈلنے سے بچائے, ورنہ وہ پست لوگوں میں شامل ہو جائے گا. یہ تھی سورۃ التین اور سورۃ العلق. اب ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ القدر. سورۃ القدر ہے 97 نمبر کی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی. اس میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ابھی ہم سورۃ الفجر میں پڑھ کے آئے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق راتوں کی قسم کھائی ہے. 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا تاکہ ہم اس رات کو ان 5 راتوں میں تلاش کریں. صرف یہ نہیں کہ 27ویں شب کو بیٹھ گئے اور عبادت کر لی اور سمجھا ہم نے لیلۃ القدر دیکھ لی, نہ, بلکہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر ان 5 راتوں میں بیٹھا گیا اخلاص کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کا ثواب جو ہے وہ 80 سال کی عبادت کے برابر کر دیتے ہیں. اور زندگی میں آپ سوچئے کہ ہم 50 سال کے ہو گئے تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تو کتنی راتیں ہم نے وہ 5 ضائع کر دی. تو ابھی وہ راتیں دوبارہ سے آنے والی ہیں اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو اس آسمان دنیا پر نازل کیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا جائے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے اوپر قرآن ایک ساتھ جملتاً واحدہ کیوں نہیں اترتا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتر گیا. تو فرمایا اس لیے نہیں اتارا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ قرآن تاکہ ان کے دل کو مضبوط کریں
اور ٹو دا پوائنٹ لوگوں کو بات بتائیں. جس وقت اس بات کی ضرورت ہے اس وقت وہ آیت کو نازل کریں تاکہ لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اور یہ وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کی کتاب ہے. اس پہ جتنا جتنا مضبوط ہوں گے آپ اتنا اتنا آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. اور جب آپ عمل کریں گے اور پھر آگے پہنچائیں گے تو وہ لوگ جن تک آپ پہنچائیں گے وہ بھی عمل میں مضبوط ہو جائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو عزت والی رات میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں کیا پتا وہ عزت والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عزت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یعنی کہاں 1000 مہینے اور کہاں ایک رات. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی ملتی ہے, ایک گناہ کرتے ہیں ایک گناہ ملتا ہے. پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور ہماری عمریں تو 60 70 80 سال سے زیادہ ہوتی نہیں, تو ہم کتنی بھی نیکیاں کریں گے تو ہم کیسے اتنا ٹاپ لیول پہ پہنچیں گے جنہوں نے ہم سے پہلے نیکیاں کی اور 500 سال تک نیکیاں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہم زد امتی, اے اللہ میری امت کو نیکی کا کچھ زیادہ اجر عطا فرما. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تمہاری امت کا ایک شخص کوئی نیکی کا کام کرے گا, اچھے دل سے کرے گا, تو ہم ایک نیکی کی جگہ اس کو 10 نیکیاں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صحابہ کو دی. صحابہ نے فرمایا یا اللہ کے رسول یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر اللہ کے رسول ہمیں تو اللہ اور دعا کیجئے ہمارے لیے کہ ہم اور اگر اچھی طریقے سے اور زیادہ محنت کر کے نیکی کریں. حضور پھر فرماتے ہیں دوسری رات کو اللہم زد امتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دوسری آیت نازل فرما دیتے ہیں کہ اگر تمہاری امت کا کوئی شخص رمضان المبارک میں ایک نیکی کرے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ 20 تک پہنچ جائے گا, 20 نیکیوں تک. ایک نیکی کا اجر 20 نیکیوں تک. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول, تو حضور پھر تیسری رات کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اللہم زد امتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اگر آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا, پورے خلوص کے ساتھ کرے گا, پورے اطمینان کے ساتھ کرے گا, اللہ کی رضا کے لیے کرے گا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ گندم کا زمین میں ڈالتے ہو, اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 700 گنا دینے پر بھی قادر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو گن گن کے کیوں دے رہا ہے. تو اللہ پاک بھی حدیں توڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگر آپ کے کسی امتی نے صبر کیا میرے لیے تو میں اسے اتنا دوں گا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, بغیر حساب, یعنی نیکیوں کے انبار دے دوں گا. تو آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان تو پیدا ہی ہوا ہے تکلیف میں, اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سن لیا ہم نے, حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے ہم نے اس قرآن مجید میں. ان کے جسم پہ آبلے پڑ گئے تھے, کیڑے پڑ گئے تھے, اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کتنا صبر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کو اجر عطا فرمایا کہ جب ان کا وہ دانے ختم ہو گئے اللہ نے زمین سے چشمہ نکالا جس سے ان کو نہلایا گیا, وہ پانی پیا اور اللہ نے ان کو ڈبل دی اماؤنٹ ان کی فیملی بھی دے دی, ان کی بادشاہت بھی انہیں لوٹا دی, ان کو سب کچھ دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. ہاں یہ سننے میں بڑی آسان لگتی ہیں چیزیں مگر بڑی مشکل ہیں, ایسے ہی تو جنت نہیں ملے گی. ایک شاعر بڑا پیاری بات کہتے ہیں انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ,
انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشکلیں پریشانیاں برداشت کرتے کرتے آنا ہے میرے پاس، کہیں کہکشاں نہیں نظر آئے گی۔ مگر وہ مشکل ہی کیا کہ جس مشکل میں آپ کو پتا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں میں جا رہی ہوں وہ میرے ساتھ جا رہا ہے۔ کیا خوبصورت آپ کی وہ کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں کیا پتا عزت والی رات کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اتر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کے اترتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس رات میں اس امت کے لیے اتر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ یہاں تک کہتے ہیں وہ تو ہاتھ ملاتے ہیں لوگوں سے جنہوں نے اس رات کو تلاش کر لیا ہو، آپ کو فیلنگ ہوگی کہ آپ کے کمرے میں کوئی ہے۔ فرشتے نازل ہو رہے ہیں ہر امر خیر کو لے کر۔ سلام، یہ رات بڑی امن اور سلامتی کی رات ہے، فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سورۃ البینہ مدنیہ، سورۃ البینہ 98 نمبر کی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، 8 آیات اور 1 رکوع۔ اس سورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ سورۃ البینہ کے اندر عبادت کا جامع تصور، نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ بینہ کہتے ہیں رسالت اور کتاب کے مجموعے کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوائن کر دیا تو بینہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، بینہ بن گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن ہی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن مجید کے اوپر اتنا اچھا عمل ہے کہ جو کچھ بھی آپ قرآن میں پڑھ رہی ہیں پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہی چیز پرسنالٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ رہی ہے۔ اسی پرسنالٹی کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر لینا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جو اہل کتاب اور مشرک کافر ہیں وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کھلی دلیلیں نہ آتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کے لیے اور کافروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی بات سننے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اوپر عمل کرتے ہوئے نہ آتے۔ آج بھی آپ دیکھیے 100 گریٹ پیپل، ایک کافر آدمی نے کتاب لکھی ہے، اس میں سب سے پہلا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ یہ وہ مینول ہے کہ جب آپ موبائل خریدتی ہیں تو اس کتاب کو اگر آپ پڑھ کر اور پھر اپنے موبائل کو یوز کریں گی تو آپ کے پاس بہت سارے فیچرز آ جائیں گے، اور اگر آپ صرف 2-3 چیزیں استعمال کر رہی ہیں تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ جو کچھ اس کے اندر نیا نیا ڈیولپ ہوا ہوا چیزیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو اگر آپ صحیح طور پہ پڑھیں گی، جیسے پچھلے 1.5 سال سے آپ سمجھ کے قرآن کو پڑھ رہی ہیں، وہ جو آپ کو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ اگر آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تو آپ کو وہ چیز اس طریقے سے نہ ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ ایمان نہ لاتے، جب تک کھلی دلیل نہ آتی۔ رسولا من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر ان کو سنائے جن میں وہ بالکل درست مضامین لکھے ہوں، اور اہل کتاب جو مختلف ہوتے ہیں تو واضح دلیل آنے کے بعد ہوئے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ سچ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ حضور سے 3 سوال پوچھے گئے، یہ تو بتائیے کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ تھا؟ قرآن مجید میں اصحاب الکہف کا واقعہ آ گیا۔ پوچھا ذوالقرنین کون تھا؟ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا۔ حضور سے پوچھا گیا روح کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا کہ تمہیں میں بتاؤں کہ روح کیا چیز ہے۔ یہی سمجھ لو کہ امر ربی ہے۔ قرآن مجید میں 14 سوال ہیں
यसअलूनका से स्टार्ट होते हैं, उसमें से 8 सवाल जो है वो सूरतुल बकरा में है। यसअलूनका अनिल महीज, वो आपसे पूछते हैं हैज के बारे में। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो आपसे पूछते हैं चांद घटता बढ़ता क्यों है। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, वो पूछते हैं आपसे खर्च क्या करें। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फी, वो आपसे पूछते हैं हराम करदा महीनों के बारे में। ये तो सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने कितने कुरान मजीद में 14 रखे हुए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हालांकि उनको तो सिर्फ ये हुक्म दिया था कि वो अल्लाह की इबादत करें, इस तरह के इबादत को उसी के लिए खालिस रखें, यकसू होकर, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही सच्चा दीन है। इंसान से अल्लाह ताला चाह क्या रहा है? यही कि उसकी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों और जिन्नात को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। फिर हम पता नहीं किन कामों में लग जाते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे वो लोग सब मखलूक से बेहतर हैं। आपको पता है अच्छे कामों में सबसे बेहतरीन काम क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, अमल करते हैं और दूसरों तक उसे पहुंचाते हैं। हम कुरान के पढ़ाने वाले को उसका अजर दे ही नहीं सकते। अगर हम जन्नत में पहुंच गए उस इंसान की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या उस इंसान को जाया करेगा? मेरे उस्ताद वो कहा करते थे, जिनसे मैंने आलमा का कोर्स किया, तो एक दिन जब हमारी क्लास खत्म हो रही थी तो मुझे कहने लगे बेटा जब तुम जन्नत के दरवाजे पे जा रही होगी और मैं जहन्नुम के दरवाजे पे खड़ा हूंगा, तो तुम अगर वहां खड़ी होकर ये कहोगी अल्लाह पाक ये मेरा उस्ताद है, इसने मुझे पढ़ाया, इसने मुझे सिखाया, जो कुछ भी मैं बनी अल्लाह ताला इनकी मेहनत कराने से मेरे को ये सारी चीजें तूने सिखाई। अल्लाह तूने इस रूह को कबूल किया था कि मेरी रूह तक तेरे कलाम को पहुंचाए। अल्लाह ये जहन्नुम में जाए और मैं जन्नत में जाऊं, अल्लाह पाक प्लीज तू मेरे उस्ताद को बख्श दे। तो तुम्हारे कहने से अल्लाह मुझे भी बख्श दे तो मेरी कामयाबी है। उस वक्त तो मुझे हंसी आ गई चीज की कि है मैं इनको जन्नत में ले जाऊंगी, ये तो खुद जाएंगे। मगर यहाँ क्या बात पता चली कि एक उस्ताद जो पढ़ा रहा है उसके पढ़ने वाले ज्यादा अमल वाले बन गए, और उस्ताद के अंदर अगर कोई कमी रह गई तो शागिर्द का काम यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला फरमाते हैं हाफिज कुरान 10 लोगों को जन्नत में ले जा सकता है, और वो 10 लोग कौन होंगे? जिनको अल्लाह ताला ही चाहेगा कि वो उनको लेके जाए। तो मैं आपको 12 सुना चुकी हूँ। मेरी सबसे छोटी फुप्पो, हमें जब सूरत कुरान का पहला सूरत नबा हिफ्ज हुई तो हम उनके घर गए मिलने। उन्होंने मुझे दूध का गिलास पिलाया, चॉकलेट खिलाई, बहुत सारी ख्याल किया। तो मैं बड़ी हैरान हुई, कहने लगी जब तुम जन्नत में जाओगी ना तो वहां अल्लाह ताला तुमसे 10 लोगों के नाम पूछेगा, उसमें मेरा नाम याद रखना और मुझे लेके जाना अपने साथ जन्नत में। मैं उस वक्त 10 साल की थी। मैंने सोचा हाँ इस फुप्पो को मैं अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगी, वाह वाह कितना मजा आएगा। बड़ी होके ये समझ में आया वो तो खुद कुरान पढ़ रही हैं, वो तो उनके घर में खुद सुबह से शाम तक नमाज पढ़ी जा रही है, खुद उनके घर में सारी चीजें हो रही हैं। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनके लिए हमें सदका जारिया बनाए और उनके उस वीरान घर को दोबारा आबाद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कबूल फरमा ले। कितनी बड़ी बात है कि वो खुद अपने उसमें जन्नत में जाएंगी, मगर इंसान किसी को ये कह दे, आसरा दे दे, कितनी बड़ी बात है। इंसान जिंदा होता है दुआ के लिए कहता है, जब वो मर जाता है वो इस बात का इंतजार करता है कि मैंने किसके लिए इतना अच्छा किया हो कि मेरे मरने के बाद वो मेरे लिए दुआएं खैर कर सके। तो हमें तो दुनिया में लोगों के लिए अच्छा करना है ताकि कोई हमारे लिए दुआएं खैर के हाथ उठा सके। फरमाया बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे वो लोग सब मखलूक से बेहतर हैं। उनका सिला उनके रब के पास हमेशा रहने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह उनसे राजी हो और वो अल्लाह से राजी हो। ये सिला है उस शख्स के लिए जो अपने परवरदिगार से डरता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें वो डर नसीब फरमा दे। सूरत ज़िलज़ाल मदनिया 99 नंबर की सूरत है। इसमें 8 आयात हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ فرما رہے ہیں سورۃ الزلزال کے اندر قیامت کا پھر زلزلے کی بات شروع ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب زمین اپنی سخت حرکت سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. زمین میں کیا بوجھ ہے؟ زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں، زمین میں جتنی بھی قبریں ہیں، وہ سارے مردوں کو نکال کے باہر کر دے گی. وہ مردے بھی باہر نکلیں گے جن مردوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پہ، قوم سمود پہ، قوم صالح پر جو عذاب ڈالے ہیں. پوری پوری بستیاں جو برباد ہو کے تباہ ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جب وہاں پر سے باہر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال کے رکھ دے گی، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، کس طرح سے یہ بوجھ نکال نکال کے باہر کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنے سارے حالات بیان کر دے گی. یہ وہی زمین ہے جس سے ادیم الارض، کرسٹ آف دی ارتھ سے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی میں سے پیدا ہوئے تھے پہلی دفعہ، اسی مٹی میں اللہ نے دفن کر دیا ہمیں، اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے ہمیں، اور پھر اس کے اندر دیکھا جائے گا کس نے اپنی روح کو پاکیزہ کیا اور وہ آسمان کی بلندیوں پہ جا کر اپنی وراثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاصل کرتی ہے، اور کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسفل اسافلین اپنے آپ کو زمین کے طرف کھینچ لیا، زمین کی خواہشات کو اپنے اوپر رکھ لیا، زمین کے کمانے کے لیے لگ گئے، آخرت کو بھول گئے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس روز انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. اس روز زمین اپنے سب حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو اس کا حکم دیا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں نماز میں جس جگہ میں آپ سجدہ کرتی ہیں تو جگہ بدل بدل کے سجدہ کیا کریں، تاکہ زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا آپ کے لیے گواہی دے کہ اللہ اس نے مجھ پہ نماز پڑھی تھی، اس نے مجھ پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کیا تھا، اس نے مجھ پہ چل کے تیرے رستے پر تکلیفیں برداشت کی تھی. یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیونکہ پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ گروہ در گروہ واپس آئیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. یعنی اس وقت جہنمی لوگ جن کے اوپر سزائیں واجب ہو چکی ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے وہاں ایک دوسرے سے لڑیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، شٹ اپ ہو جاؤ، آج مت جھگڑو میرے ساتھ اور پڑھ لو اپنی کتاب اور اپنا نامہ اعمال خود ہی محفوظ کر لو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سو جس دن ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ اپنی نیکی کو باہر دیکھ لے گا، اور اس دن ذرہ برابر کوئی برائی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا. اس لیے کوئی بھی نیکی کو آپ چھوٹا مت سمجھیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رستوں کو آپ کے لیے کھول رہا ہے. سورۃ العادیات مکیہ، 100 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس میں 11 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. ان گھوڑوں کی قسم ہے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھر پر سم مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمنوں کی فوج میں جا گھستے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، اور گھوڑے کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہے، مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ گھوڑا آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. آپ کو جو ہے سواری پہ بٹھا کر آپ جو لوٹ مار کرنے جا رہے ہیں، آپ جو لڑنے کے لیے اللہ کے رستے میں جا رہے ہیں، یا آپ کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں، یہ گھوڑا جو ہے یہ آپ کے لیے بہترین جانور ہے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے لائے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو ہاتھ لگایا اور ان کو دیکھا اور شاباشی دی کہ کیا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کو بنایا ہے، کیا حسین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے کہ وہ تمہارا کتنا احسان مند ہے، کتنا تمہارا خیال کرتا ہے، تمہارے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. کیوں؟
بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وہ کیوں تمہارے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے؟ کیونکہ تم اس کو تھوڑا سا کھانا اور پانی دیتے ہو اور اس کا خیال کرتے ہو. کھانا پانی، اس کا گھر، اس کو گھر دینا، اس کا خیال کرنا، اس کو طریقے سے رکھنا. وہ جب تم اس کی تھوڑی سی خیال کرتے ہو، وہ گھوڑا تمہارے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. اور اے انسان، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ میں نے تمہارے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا، میں نے تمہارے لیے ہوا چلائی، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس میری قدرت کا انکار کرو گے اے انسان؟ میں نے سب کچھ تمہیں دیا، اور بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ہو جو شکر کرتے ہو اللہ کا، زیادہ تر ناشکرے لوگ ہو تم سارے کے سارے. اور وہ خود بھی اس سے واقف ہے، اور انسان کو پتا ہے کہ میں کتنا ناشکرا ہوں. اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، ہر کام میں پیسہ خرچ ہو جائے گا، اللہ کے لیے پیسہ نہیں نکلتا. یہاں کہہ رہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بہت سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ نہیں جانتا کہ قبر کے سارے مردے نکال لیے جائیں گے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے سب ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا رب اس روز ان سے خوب واقف ہوگا. آپ سوچئے تو صحیح کہ انسان کو اللہ کہہ رہا ہے گھوڑا تمہارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، جانور تمہاری خیال کر رہے ہیں، ہر چیز میں نے تمہارے لیے لگا دی. اور اے بندے، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہے اسفل سافلین. یہ اسفل سافلین، انسان نے اپنے آپ کو زمین کے اندر ہی دھسا دیا. اور یہ روح تمہارے اندر اللہ نے اس لیے رکھی تھی کہ اس روح میں پرواز کی صلاحیت تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ ہم تیرے پاس سے آئے تھے، ہمیں تیرے پاس آنا ہے. اگر بجلی چلی جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ تیری عطا تھی اور تیرے پاس چلی گئی ہے. ہمارا کوئی چلا جائے اس دنیا سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ تیرے پاس سے میری خالہ بن کے آئی تھی اور میری خالہ آج تیرے پاس چلی گئی، اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے عقیدہ اور ہمارا سوچ ہونی چاہیے. سورۃ القاریہ 101 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے. القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کھڑکھڑانے والی چیز، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ جس روز انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوگا. کیوں یہ کہا پتنگوں کی مانند ہوگا؟ اس لیے کیونکہ نفسی نفسی ہوگا. بھائی اللہ میاں میں اپنے کو بچا لوں، اپنے کو بچا لوں، یعنی انسان گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا. آج دیکھ لیجئے ہمیں ذرا سی پرابلم ہوتی ہے، کیسے ہم ادھر کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی دم کرانے والے کے پاس، ایسے پتنگوں کی طرح بکھر رہے ہیں. یہاں تو ہمیں کوئی مل بھی جاتا ہے، آخرت میں تو ملنے والا بھی نہیں ہے. جس روز انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلکی ہوئی رنگین رنگ برنگی اون. سو جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اور آپ کیا جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التکاثر سے اپنا قرآن مجید مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح طور پر سمجھ اور اس کی برکتیں نازل فرمائے ہمارے اوپر. اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ جتنی بھی آپ کی کلاس فیلوز تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ آپ کی کلاس کے اندر شامل ہو سکیں، اور ہم لوگ اجتماعی دعا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو
اور آنے کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.